السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 158 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ انبیاء، آیت 1 to 75۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا، اسے حفظ کر لیا، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام چیزوں کو حرام سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نا اسے جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے قبیلے کے 10 ایسے شخص کے متعلق اس کی سفارش قبول کری جائے گی جن کے لیے جو جہنم ہے یا دوزخ ہے جو واجب ہو چکی ہے۔ تو ایسا جو شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے احکامات کو عمل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، ایسے شخص جو وہ خود دوسروں کے لیے سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو الحمدللہ اہل القرآن کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر وہ اپنے بے خبری سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے دن سے، قیامت کے دن سے منہ موڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو سورہ انبیاء دراصل یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ جو مکی صورتوں کا جو خاص اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل مکہ جو والے تھے، مکہ کے جو کفار تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، آخرت کا ہی انکار کیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہے، مکی صورتوں میں آپ کو کثرت سے توحید کے بارے میں زور دیا ہوا ملے گا آیتوں میں، یا رسالت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہوگا، یا آخرت پہ غور فکر دلایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خاصیت ہے۔ سورہ انبیاء دراصل انبیاء جو لفظ ہے وہ پلورل ہے، یعنی جمع کا ورڈ ہے۔ اس کا سنگلر کیا ہے، نبا ہے، خبر ہے۔ تو انبیاء یعنی کہ بہت سارے انبیاء اللہ نے بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے حساب اللہ نے انبیاء بھیجے، مسلسل اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے رہے۔ اور سب سے آخری جو نبی آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جو سورہ نبا ہے یہ کفار اور مشرکین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ ہم اتنے دنوں سے تمہارا انکار کر رہے ہیں، اب تک تو ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جانا چاہیے تھا، اور آئندہ بھی ہے کوئی بھی نہیں آنے والا عذاب، اور ہمارے معبود یعنی بت جو ہمارے جن کی اب عبادت کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہماری ہی مدد کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کفار اور مشرکین کو ان کی اسی بات کے لیے آگاہ کر دیا کہ عنقریب اس دنیا میں تم پر عذاب ضرور آئے گا، تمہارے معبود تم کو سزا بھی الہی سے بچا بھی نہیں سکیں گے، اور اس دنیا میں مسلمانوں کیا ہے، کامیاب رہیں گے۔ عنقریب مکہ جو کیا ہو گیا، فتح بھی ہو گیا۔ اور سورہ جو انبیاء ہے اس میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 17 انبیاء کا ذکر کیا، ان کے اوپر کیا اللہ نے نعمتیں دیے، کیا رحمتیں دی، انہوں نے کیسے اپنے قوم کی طرف تبلیغ کی، یہ سب چیزوں کا آپ کو اس میں ڈیٹیل ملے گی۔ اور اس سورہ مبارک میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے۔
اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس میں جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 to 47 تک توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ پھر آیت 48 to 93 میں انبیاء کرام پر عنایت ربانی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات، انعامات، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 to 106 تک ایمان بالآخرت کا بیان ہے، یعنی آخرت پر کا جو ایمان ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 107 to 112 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے حوالے سے شرک سببات کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، یعنی قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت، وہم فی غفلت، اور وہ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کوئی بھی اگر آپ دیکھیں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ موت آنے والی ہے، موت واقع ہو جائے گی، تو کوئی اپنی موت کا تذکرہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے نا، تو یہی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو عقل مند تو وہی ہوتے جو وقت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لے۔ موت تو ایک کیا ہے، حقیقی چیز ہے، وہ آ کر رہے گی، اس کے کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے۔ بڑے سے بڑے پیر، ولی، اولیاء، ولی اللہ، انبیاء، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، ان کو بھی کیا ہے، موت سے ان کو دو چار ہوا، ان کو بھی موت آئی۔ تو موت سے کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی موت آ سکتی ہے اور قیامت بھی آ سکتی ہے۔ تو اشارہ یہاں پر ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت بھی قریب ہے۔ تو دونوں ہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وقت حساب سے مراد یہ ہے کہ جو ہر گھڑی قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے اس کی موت کا وقت ہو اور چاہے قیامت ہو، تو دونوں ہی چیز انسان کے قریب ہو رہی ہے، اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے، اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی بھی قیامت واقع ہو گئی۔ تو یہ کوئی خوش نہ ہوئے کہ ہم تو قیامت سے پہلے ہماری موت آ جائے گی، تو ہمیں تو قیامت سے دو چار ہونا نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب قبر میں جاتا ہے نا اس سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی کیا ہے، ایک بڑا سا حساب کتاب کا پرچہ اس کے لیے تیار ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے اور باقی جو رہ جانے والا ہے وہ زمانہ اس سے بھی کم ہے، یعنی کہ جتنا ابھی جو دنیا کا جو وقت یا ایج جو ہے وہ کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اب جو باقی رہ گیا وہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا۔ جیسے آپ نے کسی واٹر بوٹل کو دیکھا ہوگا کہ واٹر بوٹل سے جب آپ نے واٹر نکالا اس میں سارا کا سارا آپ نے خالی کر دیا، بالکل لاسٹ میں بالکل تلی پہ جو تھوڑا سا واٹر لگا ہوتا ہے، بس ہم کیا ہیں، ہم اور آپ اسی سٹیج پر جی رہے ہیں، باقی کیا ہے، اس دنیا کا بالکل ہی آخری وقت چل رہا ہے۔ تو بس یہی حساب کتاب ہے، اور اسی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب ہی آ لگا ہے، قیامت یا موت، اور پھر بھی کیا ہے، وہ اس چیز سے، قیامت سے یا اپنی موت کی تیاری سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یعنی اس کی تیاری سے وہ غافل ہیں، دنیا کی زینت و آزائشوں، اس میں آرائشوں میں، اس کے اٹریکشن میں اتنا گم ہے کہ ایمان کے تقاضوں سے وہ کیا ہے، بے خبر ہے۔ آج دنیا میں ہی انسان پھنس کے رہ گیا ہے۔ دنیا کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی جو اٹریکشن میں پھنس گیا تو وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس گیا کہ وہ اس میں گھستا ہی چلا جاتا ہے، باہر نکل نہیں سکتا ہے۔ تو دلدل تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو دنیا کے اندر بہت زیادہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے پیچھے جانے اور مرنے مٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹ جانے والی چیز ہے، پیچھے رہ جانے والی چیز ہے، ایک ٹیمپرری چیز ہے. اور ہمیشگی کی جو چیز ہے، جو دائمی جو چیز ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. لیکن جو ہمیشہ کی جو چیز ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، لیکن انسان کتنا بڑا اس کی ضعیفت کہی جائے یا کمزوری کہی جائے یا اسے غافل کہا جائے کہ کتنا بڑا وہ کیسا انسان ہے کہ اس نے اتنی امپورٹنٹ چیز کو ہی بھلا رکھا ہے، کہ وہ اس کو بھولے بیٹھا ہے، آخرت کو ہی بھلائے بیٹھا ہے. تو دراصل اس آیت میں عام انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، حال بیان کیا ہے کہ وہ ہر دن قیام یعنی کہ روز قیامت کے دن سے قریب ہو رہے ہیں. اور اس طرح گویا وہ میدان محشر میں بھی اللہ کے حضور اپنے اعمال کے حساب کے لیے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے کے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس دن کی کامیابی کے لیے تیاری کرتے، لیکن معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ وہ حساب اور جزا اور سزا کے بالکل ہی اس سے غافل ہیں اور آخرت کے فکر سے بالکل ہی دور ہیں. چند روز دنیا کے عیش اور آرام کو اپنا مقصد، زندگی کا گول بنا کے رکھا ہوا ہے. حساب کا دن اس لیے قریب ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک مدت کے بعد ہی کیوں نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا دنیا میں اگلی امتوں کے مقابلے میں رہنا اس طرح ہے، ایسے ہے جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہو. آپ دیکھیں کتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت، بس ہمارا اس دنیا میں رہنا ایسے ہی ہے. تو ان تمام احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ جو آج ہے وہ اس کے لیے کیا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد فوراً ہی قیامت آئے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 557 اس کا نمبر ہے. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سب پیشن گوئیاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں اور قیامت دونوں ان انگلیوں کے درمیان، یعنی کہ ایسی انگلیوں کی طرح ہے جیسے بھیجے گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا کہ انگلی جو وسط انگلی جو بیچ کی ہاتھ کی ہینڈ کی جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے وہ اور شہادت کی انگلی دونوں کو انہوں نے اس طرح ملا کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے بالکل اگل بگل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیا ہے، بس قیامت اس کے پاس برپا ہی ہونے والی ہے. تو یہ حدیث کا نمبر ہے 6504. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بہت سی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے جب جو سب سے کم عمر ہوتا تھا نا تو اس کی طرف دیکھتے تھے، پھر فرماتے تھے اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کو بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت واقع ہو جائے گی. تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 6511. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت واقع ہوگی. اور پھر قیامت کا اگر آپ سوچیں کہ قیامت بھی کیا ہے، بہت ہی قریب ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی پیشن گوئیاں فرمائی تھی وہ سب کے سب پوری ہو چکی ہیں، اور بڑی بڑی بس 10 بڑی جو نشانیاں بس ان کا ہی ظہور ہونا باقی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، سب کچھ پوری ہو چکی ہیں. تو کبھی بھی قیامت واقع ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ایسے ٹینشن فری جی رہے ہیں. ہمیں آج انسانوں کو، آج امت مسلمہ کو سب چیز کی فکر تو ہوتی، لیکن اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو. بس وہ اللہ نے فرمایا نا کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ هُمْ مُعْرِضُونَ، کہ ہم انسان جو کیا کر رہا ہے، فی غفلت میں بھی زندگی گزار رہا اور منہ بھی موڑے ہوئے ہیں، غفلت کے ساتھ ساتھ اعراض بھی کیے ہوئے، منہ بھی موڑے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا تو وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر نماز درست ہوئی یعنی سنت کے مطابق ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو سنت کے مطابق نہیں ہوئی تو ناکام اور نامراد ہوگا. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، یعنی جیسے انسان جو چیزیں برت رہا ہے، عیش عشرت کی زندگی جی رہا ہے، مثال کے طور پہ کولڈ واٹر، ٹھنڈا پانی شدت کی گرمی میں. پھر انسان کی جو صحت ہے یا اس کے پاس جو وقت ہے، انلیمیٹڈ وقت، اور وہ اس کو برباد کرتا ہے. یا پھر اس کا جو مال ہے، اس کے پیسے ہیں، یا پھر اس کا جو رزق ہے. تو رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عقل، فہم، صلاحیتیں، مال، دولت، اولادیں، تمام چیزیں آتی ہیں. اور پھر یہ سب کے سب نعمتیں ہیں. اور پھر جو دو خاص جو نعمتیں ہیں وہ صحت و فراغت یعنی فرصت.
یہ سب چیزوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ کریں گے کہ تم نے کیا کیا، تم نے آخرت کے لیے کیا کیا، میری ملاقات کے لیے ان تمام چیزیں جو ہم نے تم کو عطا فرمائی تھی، تم نے ان سب کے لیے کیا کوشش کی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دیتے۔ پہلا کہ اس نے عمر کن کام میں لگائی، دوسرا جوانی اس نے کس کام میں گزار دی، تیسرا مال اس نے کہاں سے کمایا، چوتھا یہ بات کی مال اس نے کہاں پہ خرچ کیا، پانچواں یہ کہ اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ ٹھیک ہے، تو علم کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ تو جو بہت سارے لوگ یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں چلو ہمیں پڑھنا ہی نہیں، نہ ہم پڑھیں گے نہ ہی ہم، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے حساب کتاب لے گا۔ علم کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ کوئی کہہ کے یہ چھٹکارا نہیں حاصل کرتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو کیا کرتے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ جو آج بہانے تیار بیٹھا سوچا ہے نا، تو آخرت میں تو یہ زبانیں سل دی جائیں گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ کنی کاٹ کے نکل لیتا تھا انسان، اس نے تو بس بہانے بنانے کے لیے نا، اسی لیے اس نے علم نہیں حاصل کیا، اس کو تو بہانے بنانے تھے۔ اس کے پاس وقت بہت تھا، عقل آپ نے دی ہی تھی، ہاتھ پیر صحیح سلامت تھے، مال بھی تھا، صحت بھی تھی، لیکن اس نے علم نہیں حاصل کیا تاکہ یہ اپنی زندگی عیش آرام میں زندگی گزار دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے 5ویں سوال سے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیا کیا؟ تو علم حاصل کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، پھر کیا مثال اس گدھے کی جیسی ہے جس کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لدا ہوا ہے، اس کے عقل میں کوئی بات گھستی بھی نہیں ہے نا۔ جو سورہ جمعہ میں ہم لوگ نے پڑھا تھا وہ والی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کی ایسی تھی نا قوم، اس کے پاس علم تو بہت سارا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتی تھی وہ قوم، اس نے عمل نہیں کیا۔ تو ایسی مثال اس شخص کی، جیسے اس جانور کی جیسے گدھا ہو، گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں ڈال دی، اس کے اوپر عقل میں بات گھستی نہیں، کیونکہ گدھا کیا ہے، اس کو کتابوں سے وہ بیزار ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے تو صرف بوجھ ہوگا، بوجھ۔ تو علم حاصل کرنا ضروری، پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا جو دن ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہے، اس میں ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو دنیا میں نا انسان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ٹینشن فری نہیں ہو سکتا کہ بس ہم یہاں پر آئے ہیں، کھائے پیے موج مستی کرے اور پھر نکل لے، نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے ہمارا یہ عذر تیار ہے، ہم یہ کہہ دیں گے، سارے کے سارے عذر ختم کر دیے جائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بات چیت ہوگی اور کوئی انسان بول نہیں سکتا، جو سارے پیترے سب کے سب دھرے رہ جائیں گے۔ تو اپنی کوششیں جتنی بھی انسان کو کرنا چاہیے کرے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو سیکھا پڑھا اللہ تعالیٰ اسے عمل کا حصہ ہمارے بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب کتاب کا وقت تو قریب آ گیا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی تیاری، کوئی نہیں، اپنی موت کی تیاری بھی کوئی نہیں کرتا ہے نا، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 2 ہے، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ بہت ڈرانے والی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے پاس آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں، تو وہ اس کو سنتے ہیں لیکن اس کو کھیل کود میں اڑا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن جو وقتاً وقتاً حسب حالت ضرورت کے حساب سے نازل ہوتا رہتا ہے، اگرچہ انہی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے، لیکن وہ اس سے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ اسے مذاق کے طور پر اڑا رہے ہو، کھیل کے طور پر اڑا رہے ہو، یعنی اس میں تدبر اور غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے ذکر ہے جو قرآن سے اس لیے کرنی کاٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں اس سے عمل کرنا پڑے گا، پھر ہماری زبردست پکڑ ہوگی، تو دیکھیں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ انسان کتنی گناہوں سے وہ بچے گا نا، لیکن اگر جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو اور زیادہ ہی، اس کے لیے ڈبل ڈبل دوہرا دوہرا گناہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ہر چیز کا مس یوز کیا، اور پھر فراغت کا بھی مس یوز کیا، اور پھر کیا ہے، اللہ کی آیتوں کے اوپر اس نے غور فکر نہیں کیا، اس کو کھیل کود تماشے میں اڑا دیا۔ کیونکہ یہاں پہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اہل مکہ والوں کی بات بیان ہو رہی ہے۔ اہل مکہ کا یہی
معمول تھا، وہ یہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی آیتوں کا نزول ہوتا تھا تو اس کو وہ ہنسی کھیل تماشے میں اڑا دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور فکر نہیں کیا، اس کو کھیل تماشے میں اڑا دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو۔ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک مشرکین کی ایذا رسانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور تحمل کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کس کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صبر اور تحمل سے اختیار کر کے استقامت کے ساتھ اپنے کام کو کرتے چلے جاتے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو لوگ تانے نہ دیں، آپ کو لوگ باتیں نہ سنائیں، آپ کے اپنے سگے، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنا شوہر، آپ کے اپنے بھائی بہن، آپ کے اپنا ماں باپ، کوئی بھی آپ کو تانے دے گا تو کیا آپ یہ قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو لوگوں کے کہنے پہ کیوں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ اتنی بڑی نعمت جس کو چھوڑ کر کے انسان بالکل ہی کیا ہے، بالکل بیکار ہلاکت میں پڑ جائے گا، تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے، چچا نے، اپنے قبیلے والوں نے، اپنے اتنے زیادہ جو ان کی پہلے تعریف کرتے تھے، صادق الامین کا لقب دیا تھا، پھر اچانک سے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا خبر دی اور اللہ کی آیت پیغام پہنچایا تو انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر زدہ، جادوگر، مجنوں، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا کہا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے چلے گئے۔ تو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مثال موجود ہے، تو پھر تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح سے تانے دے سکتا ہے کہ ہاں بہت بڑی اللہ والی ہیں، ہاں بہت بڑی قرآن والی ہیں، ہاں بہت بڑی دین والی ہے نا، کیونکہ اللہ کا یہ جو قرآن ہے، اللہ کی آیت ہے نا، یہ کوئی انسان اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا ہی، بات پہنچے گی ہی۔ تو پھر تیار رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں، صبر انہوں نے کیا۔ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، اسی کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ آیت 5 دیکھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے، یعنی کہ اہل جو مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیا کہا، قرآن کی آیتوں کو انہوں نے کہا ادغاث احلام۔ ادغاث احلام ہم لوگ پڑھ چکے سورہ یوسف میں، تو اس کے معنی ہے پریشان کن خواب، یعنی انہوں نے، اہل مکہ والوں نے قرآن کریم کو کہا ادغاث احلام، خواب کی پریشان باتیں ہیں یہ، یا ایسی چیزوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یا تو اس نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کریم کو خود ہی لکھ لیا ہے، خود اپنے من سے لکھ لیا ہے، گڑھ لیا ہے، یا تو پھر یہ کیا ہے، یہ تو ایک شاعر ہے، مسلسل اپنی ہی بات میں، اپنی ہی زبان میں وہ ایک جگہ ٹھہرے نہیں، طرح طرح کی باتیں ہی کرتے رہے۔ تو ان کی سرگوشی کرنے والے جو ظالم تھے نا، انہوں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح سے یا پرغندہ افکار کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کا اپنا، اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گڑھ لیا، بلکہ یہ کیا ہے، خود ہی ایک شاعر ہے، اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، شاعری ہے۔ ایسے ایسے ان لوگ مکہ لوگوں کے، مکہ کے کفار لوگوں نے کہا، یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹ کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کوئی ایک بات نہیں، 50 بات کہتا ہے، تو اس کا جھوٹا ہونے پر یہی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ایک بات پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، ہر روز ایک نیا پیترا بدلتے تھے اور نئی نئی بات اور نئی نئی الزام تراشی کرتے تھے۔ کس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو جو اپنی زندگی میں بہت دکھی ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے بہت پریشان ہے، جو اپنی زندگی میں لوگوں کے تانوں سے بہت پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر والے تھے، کتنے تحمل والے تھے، کتنا درگزر کرنے والے تھے، کتنے ڈٹے اور جمے رہنے والے تھے، کہ کسی کے کہنے پر بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو چھوڑا؟ نہیں،
ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنی آخری سانس تک ڈٹے رہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 6 تک، یعنی آیت نمبر 6 to 9 تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے، اور اسی کا مضمون یہاں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گزرے میں یعنی ماضی میں بھی جو برباد ہونے والی جو قومیں ہیں، انہوں نے رسولوں کی دعوت کے جواب میں ایسے ہی روش اختیار کی تھی، یعنی کہ یہ ایسا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو سحر زدہ، مجنون اور آپ کے قرآن کریم کے نازل ہونے کو اضغاث احلام کہہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی لوگوں پہ یعنی انبیاء پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام بس کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب ایسی ہی بات ہوئی اور پچھلے انبیاء پر بھی ایسی باتیں آئیں، تو ہمارے لیے بھی کیا، ہم بھی کیا صبر کرنا ہے، اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور علم پہنچا دینا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا تانے دیتے ہیں، بس اس کو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ ہاں، لیکن اپنی زبان سے کبھی کسی کو دل سے تکلیف مت پہنچائیں، زبان کا استعمال اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے کریں، غلط بات زبان سے مت نکالیں، لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں، جتنا بھی پڑھیں قرآن کی آیتیں اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑے فساد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ تو پھر دیکھیے، پھر جو ہم لوگ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی فضیلت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر ہمارے اجر میں ہوگی۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تم علم رکھتے ہو، اگر تم خود نہیں جانتے، یعنی کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو خطاب ان سے ہے، کن سے؟ کفار مکہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر نہیں معلوم کہ پہلے جو انبیاء آئے مرد نہیں تھے کیا مرد تھے، تو اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تم رسولوں جو پہلے رسول آئے تو ان سے بھی یعنی کہ اہل کتاب سے پوچھ لو جن کے درمیان رسول آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ یہ بشر کیسے، یہ انسان کیسے، یہ ایک انبیاء کیسے ہو سکتا ہے، ایک رسول کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان ہونے پر تمہیں سب سے بڑا اعتراض ہے، تو ذرا پتہ لگا لو، اہل کتاب سے ذرا پوچھ لو جتنے بھی پہلے دیگر انبیاء آئے وہ کون تھے، مرد تھے یا فرشتے تھے یا جنات تھے؟ تو اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اہل ذکر سے مراد اس کا لفظی معنی ہے اہل علم، اور اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ ہر وہ عالم ہے جو تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ رکھتا ہے نہیں، یعنی آج کے ہم جو مسئلے مسائل ہیں وہ کس سے پوچھیں گے؟ اپنے علماؤں سے پوچھیں گے، نہ کہ ہم جو کرسچن کے جو پادری ہیں یا سسٹر ہیں ان سے مسئلے مسائل نہیں پوچھنے والے، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غور فکر دلانے کے لیے ایسا فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اے اہل مکہ کہ تم جو ہے نا کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کیسے، انبیاء ایک رسول ایک انسان کیسے، تو ذرا پچھلے جن کے پاس انبیاء آئے رسول آئے تو وہ جو آئے تو پوچھ لو کہ وہ کون تھے، بشر تھے نا، انسان ہی تھے نا، جنات یا فرشتے تو تھے نہیں، تو ذرا اہل کتاب سے پوچھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان تھے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر 8، ہم نے ان کے لیے ایک ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ نہ کھانا کھائیں اور نہ ہمیشہ وہ زندہ رہنے والے تھے، تو ان کی کیا ہے ایک کمزوری، جتنے بھی رسول آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر ایک کمزوری رکھی کہ وہ کھانا کھاتے تھے، اور ایسے جسم لے کے وہ نہیں آئے کہ وہ ہمیشہ برقرار رہتے تھے۔ کیا ایسا جسم تھا کہ ان کو موت بھی واقع ہوئی اور وہ کمزوری میں تھے، کیا وہ کھانا کھاتے تھے؟ تو انسان یعنی انسان جو کھانا کھاتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا بشر ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر، ایک ویکنس ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، پھر ہم نے ان کے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں، اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ آیت نمبر 10 دیکھیں،
یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فیہ ذکرکم. تو اس آیت میں کفارے جو مکہ ہیں ان کی تمام پریشان کن باتوں کا اکٹھا جواب ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق کہتے تھے کہ یہ خوابوں کا پرغندہ باتیں ہیں یا یہ من گڑن باتیں ہیں قرآن کے بارے میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا تھا نا، یا پھر یہ جادو ہے یا پھر یہ شاعری ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ان میں سے کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی حالات اور زندگی کے معاملات پر بحث کی گئی ہے اور انہی کے متعلق تمہاری رہنمائی کی گئی ہے. اس میں خواب یا جادو یا شاعری کی کون سی بات ہے؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم غور فکر نہیں کرتے؟ فیہ ذکرکم کا ایک معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں یہ کتاب ساری دنیا میں تمہاری ناموری، شہرت، عزت اور شرف کا باعث ہے، اور ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 11. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ برباد کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے قوم کو پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. آیت 13 دیکھیں. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال بتایا جا رہا ہے. تو اس آیات میں منظر نقشہ کھینچا گیا ہے اس وقت کا جب ظالم قوم پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا وہ نازل ہوتا ہے. تو اس وقت وہ جو قوم ہے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو ایسے جو ظالم قوم ہے ان کو پھر بچنے یا ان کو نجات کی ان کے لیے کوئی بھی راہ نہیں باقی رہتی ہے، اور اپنے چاہے وہ جتنے ہی اپنے جو گناہ ہے یا نافرمانی ہے ان سب کا اعتراف کرے، لیکن کیا ہے جب عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر کسی طریقے کی معافی نہیں ہوتی ہے. آئے دیکھیں آیت نمبر 13. بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹ جاؤ اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. آیت 14 دیکھیں. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی کہ اب پچھتانے سے، اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ جب تمہارے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے نا. آیت 15. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کاٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا. یعنی کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد، جب عذاب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر انسان چاہے جتنا توبہ استغفار اور پچھتاوا کرے تو پھر کیا ہے، پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا رکنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر ان کی جڑیں کاٹ دی ہی جاتی ہیں. آیت نمبر 16 دیکھیں. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک کائنات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کھیل تماشے نہیں، بلکہ یہاں ایک جو ہے نا معرکہ یعنی ایک جنگ ہے جو کیا ہے، حق اور باطل پر ایک جنگ ہے. اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. تو کائنات میں انسان اور جنات کی آزمائش چل رہی ہے. یہ آزمائش حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش کی صورت میں ہے. کچھ لوگ حق کے علمبردار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باطل کی طرف ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو خیر اور شر کے جیسی ہے. تو جب اہل حق جو ہوتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور جو باطل ہوتے ہیں، جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باطلوں کا سر کچل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر اسی کا طرف اشارہ ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 16. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چیزیں کھیلتے ہوئے نہیں بنائی ہیں، اور ہم نے یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی نہیں بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے. آیت 18 دیکھیں. بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تو جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے.
آیت 19 دیکھیں، آسمان اور زمین میں جو ہے اسی کا ہے، یعنی اسی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے، اور وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 to 23 میں آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا فرمایا ہے کوئی معبود نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا لیا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کہیں پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اور جن کو تم نے معبود بنایا، یعنی فرشتوں کو تم نے معبود بنایا، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ذرا سی بھی وہ سستی نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان کتنا سستی والا ہوتا ہے، لیزینس ہوتا ہے اس کے اندر نا، لیکن یہ اللہ کی مخلوقات ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل 24 گھنٹے کام بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر تسبیح بھی کرتی ہے مسلسل، اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ آیت 29 دیکھیں، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ ایک سوالیہ انداز، ان کو چوکایا جا رہا ہے سوالوں سے۔ آیت 22، اگر آسمان زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی واقعی آسمان اور زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں جو ان کا اگر تصرف ہوتا، یعنی کہ حصہ ہوتا، دو ہستیاں اگر ہوتی کائنات میں، تو سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو کوئی بھی ایک ملک ہوتا تو وہاں پہ راجا کون ہوتا؟ ایک ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، کبھی بھی دو راجا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ دو کنگ نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ حکم تو کسی ایک کا چلتا ہے، اگر ہوئے بھی تو کیا ہوا؟ نظام درہم برہم ہو گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں، اور سب اسی کے آگے جواب دیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے آگے اپنے کاموں کے لیے سوال جواب نہیں کرنے والے، سوال جواب نہیں کرتے، لیکن ہاں اللہ کے آگے سب کے سب ساری مخلوق سوال جواب کرے گی، یعنی کہ اللہ سوال کریں گے اور ساری کی ساری مخلوق جواب دے گی۔ انسانوں کا سوال جواب، چاہے جنات کا سوال جواب یا فرشتے، ہر ایک کا حساب کتاب کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور جنات اور انسان، ان دونوں سے تو بالکل واجب ہے کہ اس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 25، ہر رسول کی دعوت اور دعوت کیا رہی؟ اس کی توحید ہی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے کہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی اور برحق معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ آیت 26 دیکھیں، آیت 26 سے آیت نمبر 29 تک فرشتوں کا اصل مقام بتایا گیا ہے۔ آیت 26 دیکھیں، مشرک لوگ کہتے ہیں یہ رحمان اولاد والا ہے۔ اس کی ذات کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ تو جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَدَهُ سبحان، وہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جن کو بارے میں یہ اولاد کہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نا۔ آیت نمبر 27 دیکھیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر پیشی دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان کاربند ہیں وہ۔ تو اس میں مشرکین کا رد ہے، ان کی باتوں کا رد ہے، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے ذی عزت بندے ہیں، اور اس کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور ذرا سے بھی نہ وہ سستی کرتے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی حکم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آیت 28 دیکھیں،
وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے باجز ان کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزا اور ترسا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کیسے یہ آسمان و زمین پیدا ہوئی، اس کی وجود کیسے ہوا۔ تو رتق کا جو لفظ آیا ہے، رتق کے معنی بند کے ہے، یعنی ایک ایسا بند جیسے ایک بال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو پزلز والے بال ہوتے ہیں نا، پزلز والے بال جو جڑے ہوتا ہے، بالکل جڑا، اور اس کو جب بہت زور سے پھینک مارے تو کیا ہوتے، سارے پزلز الگ الگ ہو جاتے۔ تو اسی طرح سے دنیا، یہ پوری کائنات اسی طرح سے ایک بال سے تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا سا ایک دھماکہ فرمایا، تو آج بھی جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا، بگ بینگ تھیوری کی ہسٹری بتاتے ہیں، اس پوری کائنات وجود میں کیسے ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوا، اور یہ سب پہلے زمین اور آسمان اور یہ سب کچھ جتنی بھی چیزیں تھی، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جب بہت بڑا دھماکہ ہوا تو یہ سب چیزیں الگ الگ ہوئی، چھٹک گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے ہی قرآن کریم میں ایسی باتیں بتا دی، جو آیات جو ہے نا اسٹرونامی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ناسا سے ریلیٹڈ ہے، سائنٹسٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ رتقہ کے معنی بند کے ہیں، یعنی بال کے ہیں، اور فتق کے معنی ہیں پھاڑنے کے، کھولنے کے ہیں، اور الگ الگ کرنے کے ہیں، یعنی آسمان اور زمین ابتدا امر میں باہم ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمان کو اوپر کر دیا اور جس سے بارشیں برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو پیدائش کی ہے وہ پانی سے ہوئی ہے، ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 31، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنا دیا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونے پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، بکھری پڑی ہیں، پھیلی پڑی ہیں۔ تو آسمان بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک چھت ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب کے گھروں کی بھی ایک چھت ہے، لیکن ہماری گھروں کی چھت تو کسی پلرس یا کسی بغیر دیوار کی نہیں ہم ٹیک سکتے نا، اس کو کچھ نہ کچھ تو سپورٹ دینا ہی ہوگا، یا اوپر سے یا نیچے کی طرف سے، یا کوئی خیمہ ہے یا کوئی قنات ہے یا ٹینٹ ہے یا گھر ہے یا محل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے جو چھت قائم ہوگی نا، تو اس کے لیے ایک پلرس یا ایک اس کو ٹیکنے کے لیے کوئی چیز سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہم لوگ نے اپنے گھروں کی چھتیں بنائی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کی بھی چھت بنائی ہے جو آسمان ہے۔ لیکن وہ جو آسمان ہے، جو ایک چھت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اس کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ گرتی نہیں ہے بنا کسی سپورٹ کے، جو ہمیں دکھتا بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان ایسی چیزوں پہ غور کر لے تو واقعی میں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجدے میں ہمیشہ زندگی بھر پڑا رہے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے، لیکن انسان ان سب چیزوں پہ غور نہیں کرتا ہے نا، بس وہ وہم فی غفلت موردون کی جیسے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے نا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 33، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی 1450 سال پہلے، تو اس وقت کی جو تھیوری تھی سائنٹسٹ کی، تو سائنٹسٹ تو اس وقت اتنا زیادہ ان کی ریچ نہیں ہوئی تھی نا، انترکش میں وہ گئے نہیں تھے نا، تو وہ سب پہلے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی جگہ پہ سٹاپ ہے، ساکن ہے۔ لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی ہی جگہ پہ سب تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے پانی میں دیکھا ہوگا نا، جو مچھلیاں تیرتی ہیں نا، اسی طریقے سے یہ سب کچھ آسمان میں سارے کے سارے سورج، چاند اور ستارے سب تیر رہے ہیں۔ تو یہ سب سائنس والی آیتیں ہیں، اگر انسان اس پہ واقعی میں غور کرے تو واقعی میں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، دنگ۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 34 ہے،
آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ ہی نہیں دی. اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. موت اور حیات کا سلسلہ بتایا گیا آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 35. انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے موت اور حیات. تو مشرکین مکہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. ان آیات میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو مشرکین بھی تو کیا ہے، ان کو بھی تو جانا دنیا سے ہوگا کہ وہ دنیا بھی زندگی بھر کیا بیٹھے رہیں گے ہمیشہ، 1000 2000 سال جئیں گے کیا. تو یہ کفار مکہ کے جواب میں ہے آیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بابت وہ کہتے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اصول سے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، اس سے بچنے والے نہیں ہیں، ان کو بھی موت آئے گی، کیونکہ نا وہ بھی انسان ہی ہے، اور ہم نے انسان کو موت کے لیے کیا ہے، موت کے لیے بنایا ہے. انسان کو موت تو آئے گی، اس کے اوپر کیا ہے، موت واقع ہوگی. کلو نفس ذائقۃ الموت. لیکن کیا بات ہے، یہ کہنے والے کیا خود موت سے کیا بچ جائیں گے نا، تو وہ ہرگز بھی نہیں بچ سکیں گے، ان کو بھی موت سے دو چار ہونا ہی پڑے گا. آئے دیکھیں آیت نمبر 35. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. آئے دیکھیں آیت نمبر 36. یہ منکرین تجھ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبود کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود بھی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں. تو آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 مشرکین مکہ کی گستاخیوں کا جواب دیا گیا ہے. مشرکین مکہ کے طنز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین مکہ کے لیے وعیدوں کا بھی بیان ہے. آئے دیکھیں آیت نمبر 37. انسان جلد باز کا مخلوق ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے، جلد بازی ہے. میں تمہیں اپنی نشانی ابھی دکھاؤں گا کہ تم مجھ سے جلدی بازی نہ کرو. تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اس کے اندر جلد بازی ہے، کسی بھی معاملے میں ہو تو وہ اس کو جلدی مچی رہتی ہے. اگر وہ بارش مانگتا ہے تو اس کو بارش بھی جلدی چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ گرمی میں ہے تو اس کو سردی بھی جلدی چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ سردی میں ہے تو اس کو ٹھنڈ بھی جلدی چاہیے ہوتی ہے. ہر چیز کی اس کو جلدی بازی رہتی ہے نا. تو انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے. آیت 38 دیکھیں. کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کا. تو کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آنکھ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آیت 40 دیکھیں. ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں حق کا وقع کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اس سے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا بھی اس سے مہلت دیے جائیں گے. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا ہے، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وجہ سے وہ ہنسی اڑاتے تھے. آیت 42 دیکھیں. ان سے پوچھے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھیرے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے جو کرتوت ہے نا وہ تو ایسے ہیں کہ دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے. اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو عذاب اللہ سے تمہاری حفاظت کر دے؟ آیت دیکھیں آیت نمبر 43. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہے جو انہیں مصیبتوں سے بچا لے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہمارے طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے. آیت 44 دیکھیے. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ آیت 45 دیکھیں. کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب انہیں آگاہ کیا جاتا ہے. آیت 46. اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھوکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے. آیت 47 دیکھیں. قیامت کے دن ہم درمیان میں
درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ قیامت کے دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ قیامت کے دن کا پس منظر ہے، سارے کے سارے لوگوں کا حساب کتاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو لوگ آج قیامت کے لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اور ہر چیزوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کو قائم کریں گے، اور حساب کتاب کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ ترازو قائم کیا جائے گا۔ اکثر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ترازو کیسے قائم ہوگا، اور ہم نے جو نیکی کی ہے یا ہم نے جو بدی کی ہے وہ کس طرح سے تولی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہاں اشارہ ہے، موازین میزان یعنی ترازو کی جگہ، ٹھیک ہے، موازین یعنی میزان کی پلورل ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے میزان یعنی ترازو۔ وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کئی ترازویں ہوں گی یا پھر ترازو تو ایک ہی ہوگی جس سے انسان کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جسم تو ہے نہیں نا، کیونکہ اعمال کے لیے نا کوئی ظاہری جسم یا کوئی وجود ہے نہیں، پھر وزن کس طرح سے ہوگا؟ تو انسان کے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ کھٹکتی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے آج سے پہلے تک تو یہ شاید تھا کہ ہاں کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے پاسبل ہے، لیکن آج جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے نا، جو انوینشن ہو رہے ہیں، اگر ہم یہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو تول لے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی یعنی ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی تول لیں گے، تو یہ تولی جا سکتی ہیں۔ تو جو وزن ہے، چیزوں کا وزن بھی تولا جا سکتا ہے، چاہے وہ ایک رائی کا دانہ ہے۔ آج جو ہمارے پاس ہے نا، ایسا کوئی ترازو شاید ہی ہو جو ایک رائی یا چھوٹا سا جو جوں کا انڈا ہے اس کو کوئی تول لے، ایسی کوئی مشین نہیں نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہوگی، ایسی مشینیں، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وجہ سے سب کچھ تولا جائے گا۔ جب انسان اس پر قادر ہو گیا نا کہ تو اللہ تعالیٰ کیا پاسبل نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اختیارات میں ہے۔ تو ایسی مشینیں، ایسی ٹیکنالوجی ہوں گی اللہ کے پاس بھی انشاءاللہ کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو تول لیا جائے گا۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو دکھلانے کے لیے اعمال کو ایک جسم میں بدل دیا جائے، پھر اسے وزن کیا جائے، تو اللہ عالم، ہو سکتا ہے کچھ بھی اللہ کے یہاں۔ اور اس کے بارے میں احادیث سے دلیل ملتی ہے کہ مثلا جب صاحب قرآن کے لیے نا قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ قرآن کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم راتوں کو پڑھتے تھے اور بیدار رہ کر، اور دن کو پیاسے رہ کر تم مجھے پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو قرآن ہے نا وہ آخرت میں کیا ہوگا کہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ جائے گا۔ اس طرح سے مومن کی قبر میں اعمال جو صالح ہوتے ہیں ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئیں گے، اور کافر اور منافق کے پاس اس کے اپوزٹ ہوگا، اپوزٹ شکل میں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کو ایک جسم دے دے جس کی وجہ سے اس کو تولے، یا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے کس طرح سے تولے، لیکن ہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تولا جائے گا، چاہے انسان لائے ہے ایک جو ہے نا دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر ہی اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یعنی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا اچھا یا برا، اس کو بھی تولا جائے گا، اس کو بھی حاضر کر لیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم کافی حساب کرنے والے ہیں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 48۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاری کے لیے وعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ تو یہاں پر یہ تورات کی صفات بیان کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اس میں بھی متقین لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ آیت 49 دیکھیں، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور کے سے وہ کانپتے ہیں۔ آیت 50، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل کیا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ آیت 51 دیکھیں، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک
इन आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाने वाली हिदायत और फिर उसके मज़ाहिरा का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम के से दरियाफ़्त किया कि उन मूर्तियों की हकीकत क्या है, जिनके सामने तुम सर झुकाए बड़े अदब के साथ बैठे रहते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि इबादत का तरीका है कि हमने अपने आबा व अजदाद से सीखा है। ये इबादत का एक तरीका जो हमने अपने आबा व अजदाद यानी बाप-दादाओं से सीखा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाशुबा तुम तो बहुत बड़ी खुली गुमराही में हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको तबलीग की, तो ये पता चलेगा इन आयतों से। आयतें देखें। आयत 52, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनके तुम मजाबिर बने बैठे हो, क्या है ये? सबने जवाब दिया कि हमने तो अपने बाप-दादाओं को उन्हीं की इबादत करते हुए पाया। तो इब्राहीम ने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप-दादा सभी यकीनन खुली हुई गुमराही में मुब्तला रहे। आयत 56 देखें, कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह और कायल हूँ। आयत 56, आयत 57 देखें। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे उन माबूद के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे तो एक चाल चलूंगा। आयत 58 देखें। बस उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी उसके लिए वो सब उसी की तरफ लौटे। तो आयत नंबर 57 से आयत नंबर 67 तक बुत परस्तों पर तमाम हुज्जत का जिक्र है। तो इन आयत में जो बुत परस्त हैं उन पर हजरत इब्राहिम की तरफ से एहतमाम उज्जत का वाक़या बयान हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर के जो बुत खाना में दाखिल हुए, शहर के बुत खाना यानी कि जैसे मंदिर वगैरह उनके यहाँ होगा इस तरह से, तो बुत खाना में दाखिल हुए, तमाम बुतों को तोड़ दिया, अलबत्ता बड़े बुत को सलामत रखा। और जब कौम के जो मुजाविर थे, पंडित थे, उन्होंने जवाब आपसे पूछा तो हमारे माबूदों का यह हाल किसने किया? तो आपने जवाब दिया कि बड़ा बुत सलामत है ना, उसी से बाकी बुतों के बारे में पूछ लो। जाओ, तो बुतों से पूछ लो, तो उनको इस हाल से किसने दो चार किया है? तो पंडित और पूरी कौम अपने माबूदों की बेबसी और लाचारगी का उनको एहसास हो गया, गोया उन पर तमाम हुज्जत हो गई। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, आप जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। तो हजरत इब्राहिम उनकी जबानों से यही सुनना चाहते थे। तो जवाब दिया, क्या तुम उन बुतों की माबूद बनाए हो जो तुम्हें क्या फायदा पहुंचा देंगे, क्या नुकसान से बचाएंगे? बल्कि वो तो खुद ही अपनी हिफाजत पर कादिर नहीं है। अफसोस है कि तुम पर, तुम्हारे माबूद जो बातिल माबूद पर भी। आयत देखिए, आयत नंबर 59, कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बोले, हमने तो एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना है था, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सब ने कहा, अच्छा इसे मजमे में लोगों की निगाहों के सामने लाओ, तब ताकि सब देखें। कहने लगे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तूने भी क्या तूने ही हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? तो आपने जवाब दिया, बल्कि उस काम का उनके बड़ों ने किया होगा, तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो, अगर ये बोलते बोलते बात करते हो तो। आयत 64 देखें। बस ये लोग अपने दिलों में कायल हो गए और कहने लगे, वाकई जालिम तो तुम ही हो, यानी अपने आप को कहने लगे। आयत 65 देखें। फिर अपने सरों के बल औंधे हो गए और कहने लगे कि ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला के खलील ने उसी वक्त फरमाया, अफसोस है, क्या तुम अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ भी नफा पहुंचा सकते ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 67, उफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम्हें अब इतनी सी भी अक्ल भी नहीं है? आयत 68 देखें। कहने लगे कि इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। यानी आपस में उन्होंने क्या किया?
یہ مشورہ کیا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ تو آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 71، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلدستہ بن گئی، گل گلزار بن گئی۔ ان آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ قوم پر واضح جب ہو گیا کہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ لاچار ہیں، وہ بے اختیار ہیں وہ بت، تو اس کے باوجود بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید پر ڈٹے رہے اور ہٹ دھرمی سے انہوں نے کام لیا، اور انہوں نے آگ کا ایک الاؤ بڑا سا تیار کروایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کی سازش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈر سے لرز جائیں گے اور پھر سے قوم کے جو باطل معبود ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت معبود حقیقی کی محبت کے سامنے قربان کر دی، یعنی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان کی بھی کیا کیا، ٹھیک ہے ہمیں مارتے ہو مار ڈالو لیکن ہم تو توحید سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کی قربانی کو شرف قبولیت عطا کیا اور آگ کو حکم دیا کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہو بلکہ سلامتی والی ہو جائے۔ آگ کیا، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو آگ نے اللہ کی فرما برداری کی اور حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ بظاہر وہ آگ تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلا نہ سکی۔ مشرکین کو ناکامی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 70، آیت دیکھیں آیت نمبر 69، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس کی بہت زیادہ شفا بھی ہے اس آیت میں۔ یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، بخار جس کے آتا ہو اگر نہیں جا رہا ہے تو اس کو پڑھ کے دم کرنے سے انشاءاللہ فیور بھی کیا ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو اول آخر درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، اور پھر یہ جو دعا ہے کم سے کم 100 ٹائم اس کو ریڈنگ کرنا ہے بنا بولے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر جو مریض اس پہ دم کریں، پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی شفا ملے گی، اور ہو سکے تو صبح شام دونوں ٹائم پڑھ پڑھ کے دم کرے مریض پہ، تو کیسا بھی بخار ہے وہ چلا جاتا ہے، آزمایا ہوا عمل ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 70، وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا لیا اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو اس سے مراد اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں یہ ملک شام ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 72، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب، اور اس پر مزید ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو آیت نمبر 72 73 میں جو گمراہیوں سے کٹتا ہے تو اللہ اسے صالحین سے جوڑتا ہے، یہ بتایا گیا ہمیں، یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ گمراہیوں کا راستہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صالحین سے جوڑ دیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت کا مضمون بیان ہوا۔ وہ مشرک قوم سے علیحدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف فلسطین کی مبارک سرزمین میں بسایا بلکہ حضرت اسحاق جیسے نیک بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے سعادت مند پوتے عطا فرمائے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی یعنی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ آیت 74 دیکھیں، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار۔ آیت 75 دیکھیں، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھے۔
تو آیت نمبر 74 ٹو 75 اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو ذکر ہے لوط علیہ السلام پر، اس کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔